السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آئی ایم مس حافظہ صفا اکرم ہیئر۔ اسٹوڈنٹ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری کا حصہ 2 خلافت راستہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے اس سے پہلے جو تھا ہم نے تینوں جو ہمارے خلیفہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی، ان کے انتخاب خلافت یعنی ان کو خلیفہ کس طرح سے منتخب کیا گیا، ان کو اپنے دور عہد میں یعنی اپنی خلافت میں کون سی مشکلات آئیں، اور ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا، اور کس طرح سے پھر ان کے بعد جو تھا امت مسلمہ پر ان کی شہادت کے اثرات ہوئے۔ لہذا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ کے دور میں بہت سارے فتنے جو تھے وہ منافقین نے شروع کر دیے تھے، اور ان منافقین کو فتنہ شروع کرنے والا جو ان کا سردار تھا اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سب سے پہلے فرقے کی بنیاد امت مسلمہ میں عبداللہ بن سبا، جو کہ ایک یہودی تھا اور منافق بن کر جو تھا وہ مسلمانوں میں داخل ہوا تھا، اس نے فرقہ واریت کی بنیاد رکھی۔ اس نے امت کو 2 حصوں میں شیعان علی یعنی حضرت علی کے ماننے والے اور شیعان عثمان یعنی حضرت عثمان کے ماننے والے 2 فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور ان فتنہ انگیزی کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید کروا دیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ اس کے بعد سے امت مسلمہ آج تک اور نہ ہی قیامت تک وہ کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ امت مسلمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ انسان تھے جن کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، وہ آپ کے داماد تھے، ذو النورین تھے، آپ کے 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، ان کو اس طرح سے قتل کیا گیا۔ واقعہ کربلا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، آپ کے خاندان کو کس طرح سے کربلا کے میدان میں مسلمانوں نے ہی اقتدار کے لالچ میں، منصب کی خرچ میں قربان کیا تھا۔ تو اسی طرح سے جو کربلا تھا، واقعہ کربلا کی جو بنیاد تھی وہ اسی دن رکھ دی گئی تھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اقتدار کے لیے اور خلافت کے لیے شہید کر دیا تھا۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کسی بھی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ان کی طرف سے جھوٹے ہاتھ لکھے گئے تھے کہ وہ اقتدار چاہتے ہیں، لہذا وہ لوگ جو کہ منافق تھے، یہ ان کی سازش تھی، اور انہوں نے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کا تعارف جو ہے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ 35 ہجری سے 40 ہجری تک رہا، یعنی 5 سال آپ نے حکومت کی۔ اس میں گرامی آپ کا علی تھا، کنیت آپ کی ابو الحسن یعنی حضرت حسن کے نام تھے، اور ابو تراب تھی، یعنی آپ مٹی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں، لہذا آپ کی کنیت ابو تراب بھی تھی، اور لقب آپ کا حیدر تھا، کیونکہ آپ بہت زیادہ بہادر تھے۔ آپ کو اللہ کا شیر اسد اللہ کا لقب بھی آپ کو حاصل تھا، اور حیدر بھی، یعنی بہت زیادہ جو انسان بہادر ہوتا ہے اس کو حیدر کا لقب دیا جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو حیدر کا لقب دیا۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جنہوں نے آپ کی کفالت کی، اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہاشم کی پوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ آپ کی یہ خوش نصیبی تھی کہ آپ شروع ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے آپ روحانیت کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ قبول اسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو اس مقصد کے لیے آپ نے پورے خاندان کو دعوت پر بلایا تھا، اور کھانے کے بعد آپ نے ان سے اپنی نبوت کا جو پیغام تھا وہ ان کے سامنے رکھا، اور ان سے جو تھی وہ تعاون جو تھا اس کی پیشکش کی۔ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ کی عمر اس وقت 11 سال اور بعض تاریخ میں آپ کی عمر 10 سال ہے۔ آپ نے اتنی کم عمری میں اپنے عزم و استقلال کی گونج جو تھی وہ دور دور تک سنا دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عمر ساتھ دینے کی قسم اٹھائی۔ ہجرت میں جان نثاری۔
کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کے باوجود بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، بلکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ جو تھا وہ پسند فرمایا، جو آپ نے قریش کی امانتوں کی حفاظت اور واپسی کا کام جو تھا وہ حضرت علی کے سپرد کیا۔ آپ کو سرکار انبیاء نے خود اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا، حالانکہ کافر جو تھے وہ آپ کے مکان کے باہر تلواریں لیے آپ کا پہرا دے رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لیٹنا یہ تھا کہ موت کو دعوت دینا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی خوف و ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور پھر بعد میں مکہ کے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹا کے مدینہ واپس چلے آئے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی قوت یعنی مواخات کا اعلان ہوا، جب مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ ہجرت کے دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ یہ نکاح بھی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا اپنی زرہ بیچ دو۔ زرہ وہ ہوتی ہے جو آپ جنگ کے میدان میں لباس سے لوہے کا پہنتے ہیں، اور جو قیمت ملے وہ میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی زرہ لے کر چلے گئے۔ حضرت عثمان نے 400 درہم دے کر زرہ اپنے قبضے میں لی، یعنی خرید لی ان سے، اور کہا کہ اب یہ رقم تمہاری اور زرہ میری ہے۔ پھر زرہ حضرت علی کو واپس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ زرہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یعنی تحفہ ہے۔ حضرت علی نے زرہ اور رقم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں پیش کر کے واقعہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی اور اسی رقم سے شادی اور ولیمے کا انتظام کیا۔ کل جہیز ایک چارپائی، ایک مشکیزہ پانی کا، مٹی کے 2 گھڑے، ایک گدا اور 2 چکیاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا اور دعاؤں کے جرمٹ میں آپ کو رخصتی دی۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت علی نے تقریباً تمام غزوات میں حصہ لیا۔ بدر اور احد میں اپنی بہادری کے آپ نے بے نما جو تھے وہ کارنامے دکھائے۔ غزوہ خندق میں عرب کا جو ایک دیو نما پہلوان تھا عمر بن عبدود ایک دن چند سواروں کو لے کر خندق پھاند آیا اور پکار کر مبازرت طلب کی، یعنی اپنے مقابلے کے لیے کسی کو طلب کیا۔ حضرت علی میدان میں نکلے اور پھر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ خیبر میں یہود کا سلار مرحب نشے میں چوٹ جھومتا ہوا آیا، آپ نے ایک ہی وار میں اس کا سر دانتوں تک چیر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ لشکر اسلام کے ہمراہ تھے۔ مارکہ حنین میں بھی آپ ثابت قدم رہے اور داد شجاعت پائی۔ تبوک کے موقع پر آپ کو نیابت رسول کا شرف حاصل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادر بیٹا کا جو تھا وہ آپ کو شرف حاصل ہوا۔ خلفائے ثلاثہ کے عہد میں خدمات۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں چند ماہ توقف کے بعد باقاعدہ ان کی بیعت کر لی اور ان کے ساتھی اور مددگار رہے۔ حضرت عمر کے عہد میں ان کے مددگار رہے اور مجلس شورا کے رکن رہے۔ آپ کے مشورے سے اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہوا۔ حضرت عمر نے سن ہجری سے کیا۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر کے باہمی محبت اور اخوت کا ثبوت دیا۔ حضرت عثمان کے بھی مشیر اور معاون رہے۔ آپ کو صحابہ ثلاثہ سے، یعنی 3 جو اصحاب آپ کے یاد تھے، ان سے اس قدر عقیدت تھی کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر اور ایک کا نام عثمان اپنے دوستوں کے نام پر رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں کے محاصرے کے دوران اب دونوں صاحبزادگان حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان کے دروازے پر حفاظت کے لیے مأمور فرمایا آپ نے۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ اب دیکھیں کہ آپ کا انتخاب خلافت کس طرح سے ہوا، آپ کو خلافت کے لیے کس طرح سے چنا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی نہ کوئی ہونا لازمی تھا۔ مدینہ منورہ میں باغیوں کا زور تھا اور عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ ملک میں تمام نظام جو تھے وہ پوری طور پر سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ 3 دن تک خلافت کا منصب جو تھا وہ خالی رہا۔ اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان میں سے حضرت علی کی ذات ایسی تھی جو کہ اس وقت سب سے معزز ترین تھی، جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار، جن میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی شامل تھے، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ہی اس طوفان کو روک سکتے ہیں اور امت مسلمہ کی کشتی کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن فتنوں کے اس دور میں آپ بھی بار خلافت سنبھالنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ پھر اہل مدینہ کی پہم التجائیوں امت مسلمہ کے مفاد کی خاطر آپ نے
خلافت کا منصب جو تھا وہ قبول فرمایا اور مجمع عام میں مسلمانوں نے آپ کے عہد پر بیعت کی۔ مدینہ منورہ کے اکثر ممتاز صحابہ بھی ان میں شامل تھے، چنانچہ آپ ذوالحج 35 ہجری میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ خطبہ خلافت، بیعت خلافت کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ بزرگ برتر نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب نازل کی ہے جس میں خیر اور شر کی تفصیل موجود ہے۔ تم پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں وہ ادا کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو محترم ٹھہرایا ہے۔ مسلمانوں کی جان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، سوائے اس کے کہ اس پر کوئی شرعی حد واجب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، خیر کو قبول کرو اور شر سے اجتناب کرو۔ یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے امت مسلمہ سے جو تھا وہ خلیفہ ہونے کے ناطے یہ پہلا خطبہ آپ نے بیان کیا، اور اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور آپ نے ساتھ میں جو خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں کی جان کو محترم قرار دیا تھا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ان احکامات کی اس خطبے میں یاد دہانی کرائی۔ تو یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور کس طرح آپ نے انتخاب خلافت جو تھا وہ قبول کیا۔ مدینہ والوں کے اور تمام امت کی التجا پر آپ نے خلیفہ جو تھے وہ منتخب ہوئے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ آپ کی خلافت میں آپ کو کون کون سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔